بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے جمعے ہم لوگوں نے سورۃ النوح کی ابتدائی 20 آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 21 سے سورت کے آخر تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. پچھلے جمعے گفتگو لمبی ہو گئی تھی، اس لیے پچھلی آیتوں میں کے سلسلے میں 2 اعتراضات اور ان کے جوابات میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے اس پر بات کریں گے. چنانچہ ہم پہلے ان اعتراضات کو اور ان کے جوابات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کریں گے. پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو. اگر تم استغفار کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالی دنیا میں 5 انعامات تمہیں عطا فرمائیں گے. اور وہ 5 انعامات کیا تھے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالی رحمت کی بارشیں نازل کریں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، نمبر 2 اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کریں گے. وَبَنِينَ، نمبر 3 اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، نمبر 4 اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا فرمائیں گے. اور نمبر 5 وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں، صاف اور شفاف پانی کی نہریں جاری فرمائیں گے. اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے مسلمان اور خاص طور پر اللہ والے
دیندار لوگ جو استغفار کا اہتمام کرتے ہیں مگر ان کو یہ 5 نعمتیں حاصل نہیں ہوتی. کتنے ایسے لوگ ہمارے علم میں ہیں جو نیک ہیں، دیندار ہیں، استغفار کا اہتمام کرنے والے ہیں، مگر وہ صاحب اولاد نہیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے. حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر استغفار کرو گے تو تمہاری اولاد میں برکت ہوگی. اور ایسے تو تقریباً سبھی ہیں جن کے پاس باغات نہیں ہیں اور جن کے پاس نہریں نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا اور اللہ اس وعدے کو نعوذ باللہ پورا نہیں کرتے. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جو یہ بات کہی ہے تو نبی یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ ہی کا پیغام ہے جو وہ اپنی امت تک پہنچا رہے ہیں. تو جب اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے تو اللہ تو کریم ہے، بلکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی کریم نہیں ہے. اور کریم جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ تو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ نے استغفار پر دنیا کی جن 5 نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد اہل ایمان کی ایسی ہے جو استغفار کا اہتمام کرتے ہیں مگر یہ 5 نعمتیں ان کو حاصل نہیں ہیں. تو اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ وعدہ اور استغفار کی یہ فضیلت یہ قوم نوح کی خصوصیت ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو مخاطب بنا کے نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو تو یہ ان 5 انعامات کے تم مستحق بن جاؤ گے. تو ایک اعتراض کا ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب جو صاحب بیان القرآن نے تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا استغفار پر سارے لوگوں کے لیے ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایمان والوں کو کہ جو استغفار تو کرتے ہیں مگر صاحب اولاد نہیں ہے، یا ان کے پاس باغات نہیں ہیں، یا ان کے لیے نہریں جاری نہیں کی گئی، تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور بندوں کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ بندوں سے زیادہ جانتے ہیں. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے اللہ کی کسی نعمت کا مستحق بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں کہ بندے کے لیے اس سے بڑی نعمت کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی نعمت دینے کے بجائے اس سے بڑی نعمت اس کو عطا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عافیت ہے، دلوں کا سکون ہے. وَخَيْرُ مَا أُعْطِيتُمُ الْعَافِيَةِ، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے ان میں سب سے خیر والی جو چیز ہے وہ عافیت ہے اور دلوں کا سکون ہے. یاد رکھیے یہ سکون اور عافیت یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں. دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر چیز ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں. جو دنیا کے بڑے بڑے دولت مند ہیں وہ بلڈنگیں بنا سکتے ہیں، جہاز خرید سکتے ہیں اور بڑے بڑے عالیشان محل تیار کر سکتے ہیں، سمندروں پہ چلنے والے عالیشان کروز خرید سکتے ہیں، لیکن دل کا سکون یہ کسی بازار میں نہیں ملتا. کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ہم عافیت و سکون نہیں حاصل کر سکتے.
یہی وجہ ہے کہ ایک غریب انسان جو رکشہ چلاتا ہے، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، وہ رات میں فٹ پاتھ پر پڑھ کر ایسی گہری نیند سوتا ہے سکون کی کہ برابر سے گزرنے والا جو ٹریفک ہے اور ہارن کی آوازیں ہیں اس سے بھی اس کی نیند پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے۔ اور دنیا کے جو بڑے بڑے دولت مند ہیں وہ نیند کی گولی لیے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، اور بعض مرتبہ تو ان کا چین و سکون ایسا غارت ہوتا ہے اور اتنی بڑی بڑی ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ کئی نیند کی گولیاں لینے کے باوجود اور انتہائی آرام دہ بستروں پہ لیٹنے کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا کہ سکون قلب اور عافیت یہ ایسی نعمت ہے جو کسی بازار میں نہیں ملتی۔ اگر پیسوں سے یہ چیز خریدی جاتی تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے دولت مند ہیں سب سے زیادہ سکون اور چین ان کی زندگی میں ہوتا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں نے ایک مثال دی ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے کسی خاص نعمت کا مستحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے اس سے بڑی نعمت کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بڑی نعمت اس کو دے دیتے ہیں اس چھوٹی نعمت کے بجائے۔ اب یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کہا، اپنے کسی دوست سے کہا کہ اگر تم صبح 8 بجے میرے گھر آؤ گے تو میں تمہیں چائے اور پاپے کا ناشتہ کراؤں گا، چائے بھی پیش کروں گا اور ساتھ میں چائے کے ساتھ کھانے کے لیے پاپے بھی پیش کروں گا۔ اب وہ آپ کا دوست صبح 8 بجے آ گیا تو آپ نے چائے پاپے کا ناشتہ کرانے کے بجائے آپ نے وہاں بریانی اور نہاری اور حلیم اور پراٹھے اور آملیٹ کا ناشتہ کرا دیا، لمبا چوڑا دسترخوان لگا دیا، تو کیا وہ دوست یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا؟ کہ آپ نے تو چائے اور پاپے کا وعدہ کیا تھا، یہاں تو چائے پاپے نظر نہیں آ رہے؟ بلکہ وہ مزید ممنون و مشکور ہوگا کہ آپ نے تو صرف چائے پاپے کے لیے بلایا تھا اور آپ نے تو یہاں نہاری اور پراٹھے اور کیا کیا مجھے کھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً استغفار کے اہتمام پر ان 5 نعمتوں کا وعدہ کیا، لیکن بعض مرتبہ بندوں کے لیے ان 5 چیزوں سے زیادہ اہم دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بجائے وہ بڑی نعمتیں ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ذرا سی آواز میں جو ہے دقت ہوگی کیونکہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی آواز میں پرابلم ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنی بات پہنچانے کی۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَجَعَلَ الشَّمْسَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو آسمانوں میں پیدا کیا ہے۔ آسمانوں کا جو جرم ہے، آسمان کا جو جسم ہے، اس کے اندر یہ چاند و سورج ہے۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ چاند اور سورج جو ہے یہ آسمانوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے یہ اس خلا میں ہے اور آسمان سے بہت دور ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب صاحب معرف القرآن نے دیا ہے۔ جواب تو بہت تفصیلی ہے جس کا یہاں وقت نہیں ہے۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن میں آسمان کا ذکر آتا ہے، کہیں سماؤن آتا ہے، یہ تو واحد ہے ایک آسمان، کہیں سماوات آتا ہے تو یہ جمع ہے بہت سے آسمان، کیونکہ آسمان تو ایک سے زیادہ ہے، 7 آسمان ہیں۔ تو کہیں تو معنی حقیقی مراد ہوتے ہیں، حقیقت میں آسمان مراد ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان کے معنی مجازی مراد ہوتے ہیں، یعنی حقیقت میں آسمان مراد نہیں ہوتا بلکہ آسمان کے معنی مجازی مراد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے ماء طہور برسایا، پاک و صاف پانی برسایا۔ حالانکہ یہ جو بارش ہوتی ہے اور پانی جو برستا ہے یہ آسمانوں سے نہیں آتا، حقیقت یہ ہے کہ یہ بادلوں سے آتا ہے،
جیسا کہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کہ تم بادلوں سے پانی برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ آسمان بول کر حقیقی آسمان مراد نہیں ہوتا، بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جو خالی جگہ ہے، اسپیس، یہ جو خالی اسپیس ہے جس کو ہم خلا کہتے ہیں، یہ مجازن مراد ہوتا ہے. اب ہم یہاں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عمر تو پائی 950 سال، 950 سال، اور ان کو نبوت ملی تھی 40 سال کی عمر میں. تو گویا کہ ان کا جو زمانہ نبوت ہے، اپنے قوم کو دعوت دینے کا، اللہ کی طرف بلانے کا جو زمانہ ہے، پیریڈ ہے، وہ 910 سال ہے. 910 سال تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور ان کی قوم میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے. پوری قوم نے، حالانکہ وہ ایک زمانے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کی نسلوں نے، پھر ان کی نسلوں نے، نسل در نسل، نہ جانے کتنی نسلوں کو انہوں نے دعوت دی. ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. صرف 80 لوگ تھے ان کی قوم کے جو ایمان لائے تھے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا اپنی قوم کا، اور شکایت کی، اور فرمایا قال نوح رب انہم عصونی. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انہم عصونی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور انہوں نے ان لوگوں کا اتباع کیا جن کی مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں اور نقصان میں صرف اضافہ کیا. ان لوگوں سے مراد ان کے رؤساء ہیں، لیڈر ہیں، قوم کے بڑے سردار ہیں، اور مال و دولت نے ان کے خسارے میں اضافہ کیا. کیونکہ انسان جو ہے وہ عام طور پر سرکشی جو اختیار کرتا ہے وہ تکبر اور بڑائی کی بنیاد پر کرتا ہے، اور تکبر جو آتا ہے وہ مال و دولت کی کثرت سے آتا ہے. تو قوم کے وہ بڑے بڑے سردار جو اپنی دولت کی نشے میں چور تھے اور اللہ کی سرکشی میں مبتلا تھے، قوم نے بجائے میری بات ماننے کے ان کا اتباع کیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور میرے خلاف انہوں نے بڑی چالیں چلی، بڑا مکر و فریب کیا، بڑی سازشیں کی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور ان سرداروں نے جو خود بھی بگڑے ہوئے تھے اور عام سادہ لوگوں کو بھی انہوں نے بگاڑ رکھا تھا، انہوں نے قوم کے لوگوں سے کیا کہا؟ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. نوح علیہ السلام جو تم سے کہتے ہیں کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت پر آؤ، تم ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور پھر 5 معبودوں کے خاص طور پر نام لے کر کہا کہ ان 5 معبودوں کو تو ہرگز مت چھوڑنا. نمبر 1 ود، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، نمبر 1 ود. نمبر 2 سواع، نمبر 3 یغوث، نمبر 4 یعوق، نمبر 5 نصر. ان 5 معبودوں کے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر ان کے سرداروں نے کہا تھا کہ ان کو تو ہرگز مت چھوڑنا. یہ جو 5 معبود ہیں جن کے ناموں کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ زمانہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب اور نیک بندے تھے، اور بڑے اللہ والے، بڑے عبادت گزار تھے. اور یہ آدم علیہ السلام کے بعد تھے اور نوح علیہ السلام سے پہلے تھے. اور ان کے جو متبعین تھے، ان کے جو مریدین تھے، ان کے جو معتقدین تھے، وہ بھی ان کے اتباع میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ماننے والے
جو اپنے ان بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی نئی نسل آئی، تو شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو بزرگان دین ہیں، سلف صالحین ہیں، جن کو تمہارے آباء و اجداد فالو کرتے تھے، تم ایسا کرو کہ ان کے مجسمے بنا کر، ان کی تصویریں بنا کر اپنی عبادت گاہ میں رکھو، کیونکہ جب تم ان کو دیکھو گے، ان کی شکلوں کو، ان کی تصویروں کو، ان کے مجسموں کو، تو اس سے تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، چنانچہ ان اللہ والوں کی تم مجسمے بناؤ، ان کی شکلیں بناؤ، ان کی پکچرز بناؤ اور ان کو اپنی عبادت کی جگہ میں رکھو، تاکہ جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو وہ نسل اسی پر عمل کرنے لگی۔ جب وہ چلی گئی، اگلی نسل آئی، تو شیطان نے ان سے کہا کہ یہ جو اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی جتنی تم تعظیم کرو گے اللہ خوش ہوگا، چنانچہ تم ان کو سجدہ کیا کرو، کیونکہ تعظیم کا جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ سجدہ ہے، ماتھا ٹیکنا، لہٰذا تم ان کو سجدہ کرو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا۔ اس طرح اس نے وہ انسانوں کو، شیطان نے بت پرستی پر آمادہ کیا۔ پھر یہی بت بلاد عرب میں آئے، مکے میں آئے، اور اہل مکہ جو ہے انہی کی عبادت کرنے لگے، انہی کی پوجا کرنے لگے۔ اس طرح یہ بت پرستی کا آغاز ہوا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے میرے رب ان ظالموں کی گمراہی میں مزید اضافہ فرما، ان ظالموں کی گمراہی میں مزید اضافہ فرما۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو آتا ہے دنیا میں ہدایت کے لیے، ہدایت کو عام کرنے کے لیے، ہدایت کو پھیلانے کے لیے، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ اے میرے رب ان ظالموں کی گمراہی میں مزید اضافہ فرما، ان کو اور گمراہ کر دے۔ تو یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے۔ آپ تو ہدایت کے لیے آئے تھے، آپ اللہ سے اپنی قوم کے لیے گمراہی مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک انبیاء آتے ہیں ہدایت کے لیے، ہدایت کے چراغ لے کر آتے ہیں، ہدایت کا نور دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور وہ گمراہی کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، وہ جہالت کو دنیا سے مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر نوح علیہ السلام نے 910 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، اور مجموعی اعتبار سے قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ جتنے لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں بس انہی کو ایمان لانا تھا، اب ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی تمہاری قوم کا فرد ہرگز ایمان میں داخل نہیں ہوگا، ان کے مقدر میں ایمان اور ہدایت ہے ہی نہیں۔ تو جب نبی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب ہدایت ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ ان کو مزید گمراہ فرما، کیونکہ جب ان کی گمراہی مکمل ہو جائے گی تو یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور جب عذاب کے مستحق ہو جائیں گے تو عذاب کے آنے کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر ان کے ہلاک ہونے کے بعد جب دوسری قوم آئے گی تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ تو مقصد جو ہے ان کو ان کی گمراہی طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کا جو مقصد ہے وہ استحقاق عذاب، کہ جلد از جلد یہ عذاب کے مستحق ہو جائے تاکہ خس کم جہاں پاک، دنیا ان سے پاک ہو جائے اور اگلے آنے والی قوموں کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں۔ پھر فرمایا
مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا، ڈبویا گیا۔ چنانچہ وہ طوفان نوح آیا اور ساری قوم جو ہے وہ جو ایمان نہیں لائی تھی وہ اس میں ڈوب گئی۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، سیلاب میں قوم کو ڈبو کر اللہ نے جو ہلاک کیا یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر ان کو داخل کیا گیا جہنم کی آگ میں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر ان کو اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ملا۔ جن بتوں پر ان کو ناز تھا کہ اگر عذاب آ بھی گیا تو یہ بت ہمیں بچائیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، روئے زمین پر کسی بھی کافر کو بسنے والا مت چھوڑ، کوئی بھی کافر روئے زمین پہ زندہ نہ رہے، کیونکہ جب تک یہ زندہ رہیں گے آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ زندہ رہیں تو شاید ان کی اولاد ہدایت قبول کر لے، تو فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ اس کا بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے چھوٹوں کو بھی گمراہ کرنے میں آگے آگے ہیں۔ چنانچہ فرمایا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اے رب اگر آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا، يُضِلُّوا عِبَادَكَ، تو یہ آپ کے دوسرے جو سادہ لوح بندے ہیں ان کو گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور جو اولاد ان کی پیدا ہوگی وہ بھی کافر اور فاجر ہوگی، لہذا ان کا تو صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہی خیر ہے۔ پھر فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ان لوگوں کی بھی مغفرت کر دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گئے ہیں، اور ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کی ہلاکت میں اضافہ فرما، ان کی ہلاکت اور بربادی میں اضافہ فرما، یعنی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ ترجمہ تھا اور تفسیر تھی سورہ نوح کی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے ان پیغامات کو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.